ٹوٹ جائیں گی، دشمن بن جائیں گے، یاد رکھیے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ نوجوان نسل کو ہم سنبھال کر لے کر چلیں، کہ ہمارے نوجوان لوگ کن لوگوں سے دوستی کریں، اس لیے کہ ہمارا بچہ، ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل جن کے ساتھ رہیں گے ویسے ہی بنیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارے بچے اچھے لوگوں سے، صحیح لوگوں سے، نیک لوگوں سے، صالح لوگوں سے، متقی پرہیزگار لوگوں سے دوستی کریں۔ تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے لیکچرز میں، آپ کے بچے کس سے دوستی کریں گے آپ طے کرنا، یہ بات وہ نہیں طے کریں گے، اور ان کے والدین کو دیکھ کر طے کریں گے۔ گو آپ اپنے بچے کو جس کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک اسکول کے نہیں ہوں گے، ایک عمر کے بھی نہیں ہوں گے، آپ ان کو دوست بنائیے، بیٹا یہ انکل بہت اچھے ہیں، ان کا کوئی بچہ ہے دیکھ کیا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرو۔ نہیں ابو وہ تو بہت بڑا ہے ان کا بچہ، کوئی بات نہیں، وہ عمر میں آپ سے بڑا ہوں گا، پھر بھی آپ اس کے ساتھ رہو۔ لوگ سوچتے ہیں نا ایک کلاس کے رہیں گے، ایک اسکول کے رہیں گے، ایک محلے کے تو فائدہ ہے، کوئی ضروری نہیں، ایک محلے کے نہیں، دو محلے الگ محلوں میں رہنے دو، کلاس میں عمر میں بڑے ہونے دو، کلاس الگ ہونے دو، میڈیم چینج ہونے دو، وہ اردو سے آپ کے بچے انگلش سے، آپ کے بچے انگلش سے، وہ اسپینش میڈیم میں، کوئی مسئلہ نہیں، بھیجنے دو، جاؤ بچوں ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ کھیلو، اس لیے کہ تم بری صحبت میں نہ رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو اپنی نوجوان نسل کو ڈائریکشن دے، گائیڈ کرے کہ وہ صحیح لوگوں کے ساتھ رہے، چاہے وہ لوگ آپ کے گھر سے دور ہو، ان کا میڈیم الگ ہو ایجوکیشن کا، ان کی کلاس الگ ہو، وہ عمر میں زیادہ یا کم ہو، مالدار یا غریب ہو، اپنے بچوں کو ایسے نیک لوگوں کے ساتھ، ان کے نیک بچوں کے ساتھ رکھے، تاکہ آپ کے بچے متقی پرہیزگار بنیں گے۔ وہ ان کے گھر جائیں گے کبھی تو کچھ کھا پی لیں گے، ظاہر سے تقوی پرہیزگار والے لوگ گے، حلال کمائی ہوں گی تو آپ کے بچے حلال کھائیں گے، ان کے بچے آپ کے پاس آئیں گے، متقی پرہیزگار لوگوں کے بچے وہ بھی متقی پرہیزگار ہوں گے، متقی آپ کا کھانا کھائیں گے، یہ بھی آپ کے لیے فخر کی بات ہوں گی۔ تو بڑی اہم چیز ہے، تو اپنی نوجوان نسل کو یاد رکھیے، ہم کو بچانا ہے اور ان کو صحیح لوگوں کے ساتھ بہرحال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ کہف آیت نمبر 28 میں فرمایا، کہا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، متقی پرہیزگار نہیں ہیں، اللہ کے رسول کہا جا رہا ہے ان کا کہنا نہ ماننا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، ہاں ان کی ہوا، ان کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، مطلب جس کا معاملہ حد سے زیادہ نکل چکا ہے، ان کے ساتھ مت رہنا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے والدین اور ذمہ داران کا یہ کام ہے کہ اپنے بچوں کو یاد رکھیے، سب سے پہلے تو اسلامی تعلیمات دے، یاد رکھیے، اور ان کو علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی واعظ و نصیحت کرے۔ نیک لوگ ہوتے جاتے علماء و علم رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے ان کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے، ان سے اخلاق سیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایسے دعات اور مبلغین، ٹھیک ہے، جو دین کا کام کرتے ہمارے بچے ان کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جو ہے مفکر اسلام، وہ لوگ جو اسلام کی فکر رکھتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے اٹھے اور بیٹھے۔ اسی طرح اہل قلم، ایسے لوگ جو دین کے لیے لکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بچے اٹھے اور بیٹھے۔ اسی طرح ماہر تعلیم و تربیت، ہمارے بچے ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو تعلیم اور تربیت کی مہارت رکھتے ہیں، یاد رکھیے، نیک ٹیچرز ہو سکتے ہیں کوئی سے۔ اسی طرح جو ہے اسلام کے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے والے لوگ جو اسلام کی تبلیغ کے لیے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے رہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو گناہ گار ہو، فاسق اور فاجر ہو، یاد رکھیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ہم کو یوں تاکید کی، ذمہ داروں کو، والدین کو، وہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر ایسے سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں، لا یعصون اللہ امرهم، جو اللہ رب العزت کسی حکم کو نہیں ٹالتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے محفوظ رکھے۔ گھر کے ذمہ دار کی والد ہونے کے ناطے، والدہ ہونے کے ناطے، سرپرست گارڈین ہونے کے ناطے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہت صحیح انداز سے تربیت کریں، تاکہ ہمارے بچے صحیح لوگوں کے ساتھ رہیں، ان کو نشاندہی کرائے، پن پوائنٹ کرائے کہ بچوں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ان کے ساتھ چلنا پھرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا پھرنا نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یہاں جاؤ یہاں مت جایا کرو۔ یہ ہم کو پن پوائنٹ کرنا ہے۔ پن پوائنٹ سمجھتے ہیں ہم؟ مطلب بالکل باریکی کے ساتھ وضاحت کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے بچوں ایسا ایسا رہنا ہے۔ یہ بہت اہم ایشو یاد رکھیے۔ ہماری نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہے۔ کیوں برباد ہو رہی ہے؟ ہم صحیح معنوں میں اپنی نوجوان نسلوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں،
ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے ہیں کہ وہ کن کے ساتھ ہے اور کن کے ساتھ نہ رہیں، جس کے نتیجے میں نقصان یہ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا کہ ہماری نسلیں بگڑ جا رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم لاکھ محنت کرنے کے بعد بھی ایک کالج اور اسکول کا برا دوست ان کی ہماری پوری تعلیم پر پانی پھیر دے رہا ہے، ہماری تربیت کو برباد کر دے رہا ہے۔ عشق مزاجیوں میں ہمارے بچے مبتلا ہو جا رہے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈرگس ابیوز کر رہے ہیں، اسی طرح پتہ نہیں کتنے ظلم اور ستم لوگوں پہ ڈھا رہے ہیں، جرائم کے اندر مسلمان بچے جو ملوث ہو جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے۔ انڈیویجولی ایک انسان برا ہو سکتا ہے لیکن ان خصلتوں ان برائیوں کو ہم دبا سکتے ہیں، لیکن وہی برائیاں جب دوسروں کے اندر ہوتی ہیں اور یہ برائیاں مل کر برے لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ برائی ایک بڑے کرائم کی شکل لیتی ہے۔ ایک لڑکا اگر خراب ہوگا تو وہ ایک جرم کرے گا جو اس کا ذاتی جرم ہوگا، لیکن جب مل کر کریں گے تو یہ آرگنائز کرائم ہوگا، کیونکہ سارے ایک جیسے ذہن کے لوگ ساتھ۔ جب ایک آدمی برائی کا نشے کا عادی ہے تو وہ اکیلا نشہ کرے گا، لیکن کئی برائی میں نشے کرنے والے وہ نشے کے لیول کو انکریز کرتے جائیں گے۔ جہاں سگریٹ پیتا ہے تو کل افیم اور گانجا پیئے گا، ڈرگس لیں گا۔ صحبت یہ کرتی ہے۔ تو ایک بچے کو آپ کنٹرول کر کے کم کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ صحبت پہ نظر نہیں ڈالیں گے تو صحبت جو برائی لاتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو آپ کے بچے کن کے ساتھ رہیں گے آپ کو طے کرنا ہے۔ آپ کے بچوں کے دوستوں کے اخلاق آپ کے بچے کے اخلاق ہے کل ہونے والے، یہ بات یاد رکھو۔ آج یہ بچہ ایسا ہے کل آپ کا بچہ ویسا ہونا۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ سرپرست و ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو صحیح لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے اور ان کو صحیح لوگوں کے ساتھ رکھے۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑیں گی آپ کو، نو ڈاؤٹ۔ بڑی یہ مشقت اور محنت والا کام ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب کسی کو ڈھونڈنا کہ میرے بچے کن کے ساتھ رہے، کیسے رہے، یہ مشقت والی چیز ہے، لیکن یہ آپ کو اور مجھے کرنا پڑیں گی کہ اگر اپنی آنے والی نسل کو بری صحبت، بری سنگت، برائی سے آپ اور میں بچانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو بڑا سینسٹیو ہو کے، حساس ہو کے یہ کرنا ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دونوں معاملے میں لوگ بولتے نہیں لڑکیوں کو بس محفوظ رکھو کافی ہے، لڑکوں کو نہیں۔ یہ کیسی عجیب اور غریب احمقانہ اور بیوقوفانہ بات ہے کہ آپ کی اگلی نسل جو لے کے چلنے والا آپ بول رہے ہیں یہ کیسا گرا چلتا ہے لڑکیوں نے اچھی ہونا۔ اب جب پورے لڑکے ہی بگڑ جائیں گے، لڑکیاں اچھی بھی ہوں گی تو نکاح ان کے اس کے بعد کی نسل کیسی باتیں کر رہے ہیں احمقانہ۔ تو آپ کے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کی صحبت نیک اور صالح لوگوں کی ہو۔ تو ایک بری لڑکی، ایک برا ساتھی، ایک برا دوست، یہ ہوتا ہے، اور وہیں ایک نیک دوست، ایک نیک ساتھی۔ کبھی تو کہیں گا بھائی اس میں غلطی بھی ہے، آپ کے بچے میں برائی بھی ہے، تو کہیں گا بیٹا یہ برائی ٹھیک نہیں، چھوڑ دو۔ یہ بات ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہوں ایک جگہ ایک مجلس میں 4-5 بچے جو ہری تری سے بات کر رہے ہیں، لیکن ایک بااخلاق بچہ، اس کے والدین نے اس سے محنت کی ہوں گی، تربیت دی، وہ سب کو بول رہا تو نہیں بولنا، تم نہیں بولنا، آپ بولنا۔ اور تھوڑی دیر کھیلے ساتھ، پھر وہ جب بھی بولتے تو یہ کر، تو نہیں بولنا، آپ بولنا، ٹھیک ہے یہ غلط ہے، ٹھیک۔ پھر وہ بولتے تو یہ کر رہا ہے، تو نہیں بولنا۔ اب تھوڑی دیر ہونے کے بعد وہ پورے بچے سر پہ ہاتھ مار کے بول رہے اچھا آپ بولیں گے، پھر اس کے بعد انہوں نے آپ سیکھ لیا، تو انہوں نے تو آپ بولنا۔ تو اس ایک اچھے بچے کا اثر یہ ہے کہ وہ پورے بچے آپ بولنا سیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کب تک کریں گا؟ اگر وہ کنٹینیوس اس مجلس میں رہا رات دن بچ نہیں پائیں گا۔ پھر ایک مجلس میں آپ کا بچہ چلا گیا، اثر ڈالنے والا نے اثر لینے والا ہے، وہ گالیاں دے رہے، گالی سیکھیں ہوتا ہے نا۔ والدین خوب تربیت کرتے بولتے ایک مجلس میں یار آدھا گھنٹہ گئے گالیاں سیکھ کے آ گیا دو۔ مجلس کا اور صحبت کا اثر، لہٰذا ہم بڑے ہونے کے ناطے، مرد ہونے کے ناطے، عورت ہونے کے ناطے، بچے ہونے کے ناطے اپنی صحبت، اپنے دوست نیک لوگوں کو بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ ان کی مجلس سے اس دنیا میں فائدہ دیں گی، ان کی مجلس سے انشاءاللہ آخرت میں فائدہ دیں گی۔ اور اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے واضح کر چکے ہیں، انسان اپنے دوست کے دین اور طریقے میں ہوتا ہے، پہلے واضح کر چکے۔ نیک دوست کی مثال یہ کہ عطر دیں گا یا آپ اس سے عطر خریدوں گے، عطر بیچنے والا اس کی مثال یا تو وہ آپ کو تحفہ دیں گا یا تو آپ خریدوں گے یا تو اس کی خوشبو لے جاؤں گے۔ برے دوست کی مثال وہ ہے کہ وہ لوہار ہے، یا تو چنگاری اڑیں گی یا تو دھواں ناک میں جائیں گے، تکلیف تو ہونے والی۔ لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ آپ بھی اپنے صحیح دوست بنائیں، بچوں کے لیے بھی صحیح، بیوی بھی صحیح دوست بنائیں، ہماری بچیاں بھی صحیح دوست بنائیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تو انشاءاللہ یہ معاشرے میں بہت ساری برائیوں کو ہم نکال پائیں گے۔ ورنہ بری صحبتوں سے جو بڑے بڑے کرائمس اور نقصان ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔